جو گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. 50% ورک فورس جو ہے اس کو ورک فرام ہوم جو ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں, اور ویٹ سویپنگ آف اسٹریٹس جو ہے وہ اس وقت تک جاری ہے. اس کے ساتھ ہم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں 2 نئے گرین رنگز کو جنریٹ کر کے گرین لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا لاہور کے 2 علاقوں میں, اور اس کو میں 2 days کے اندر ہماری میپنگ کمپلیٹ ہو جائے گی. ہم اس ڈیٹا کو بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں اور وہ میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور آج اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ جو ونڈ کی ڈائریکشن کا پیٹرن ہے اگلا پورا ہفتہ, اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت ہوتی ہے, اور اس سپائک کی وجہ سے آج ہم پلے گروپ سے, مونٹیسری سے اور پرائمری اسکول تک جو گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں. میں ریپیٹ کر دوں کیونکہ یہ کنفیوژن ہوتی ہے بار بار کہ ہم ایک ہفتے کے لیے جو بھارت سے آنے والی ونڈ کی سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے, اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے. اس کی وجہ سے ہم مونٹیسری, پلے گروپ اور پرائمری اسکول تک 5ویں جماعت تک اسکولوں کو ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں. اور کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہی مضر صحت ہے, وہ بچے جو ہم نے اسپیشل اسکول آلریڈی جو بچے ہیں جن کو ایک کمپلسری لیو فار اسٹوڈنٹس ان ہارٹ ڈیزیزز, ریسپریٹری ڈیزیز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ان کو بند کیا ہوا ہے. لیکن ہم پرائمری لیول تک تمام گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کے جو بچے ہیں ان کو ہم پرائمری اسکول تک ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں. سیٹرڈے کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے ابھی, جیسے میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے. سیٹرڈے تک ہم اس ونڈ ڈائریکشن کو اسٹڈی کریں گے اور میپ کریں گے, اور میری گزارش ہے پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکول سے بھی, میں نے گورنمنٹ اسکول تو منسٹر فار ایجوکیشن کو بتا دیا ہے, لیکن ہم جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو بھی نوٹیفیکیشن کے اندر ہے کہ ہوم اسکولنگ جو ہے بچوں کے لیے وہ کریں, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں AQI لیول کی سپائک ہے اس کی وجہ سے یہ ہم اسکولز میں چھٹی دے رہے ہیں. اور اسکولز کو بھی میں کہوں گی کہ پرائمری سے اوپر جو بچے ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. ان میں جو بچے ہیں ان میں ریسپریٹری, کارڈیو ویسکولر اور امیون ڈیزیزز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو کلوزلی واچ کریں. اور میں پیرنٹس کو بھی کہوں گی کہ خدارہ پرائمری سے اوپر بھی جو بچے آپ کے جائیں گے آپ کار پولنگ پہ جائیں. اسکولز کو میں کہوں گی کار پولنگ پہ جائیں, اور آپ ماسک لگائیں, بچے ٹیچرز ماسک لگائیں. اور یہ ایڈوائزری ہم روز صبح جاری بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو کمپلائنس دینا, اس کو امپلیمنٹ کرنا اسکولز کی اور پرائیویٹ اسکولز کی. اب ہم ماسک نہ لگانے پہ تو کسی قسم کا ہم اس کی ویجیلنس کر رہے ہیں, لیکن ہم ظاہر ہے اس سے زیادہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیلتھ ایڈوائزری سے زیادہ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بزرگ اور بچوں کو ماسک, اور خود بھی ماسک پہنیں, اپنے دروازے اور کھڑکیوں کو بند رکھیں, غیر ضروری طور پر اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں, اپنی گاڑیوں کے دھوئیں کو چیک کریں, کار کا جو امیشن سرٹیفکیٹ ہے اس کو لیں, اور یہ ذمہ داری ہم نے خود ادا کرنی ہے. فارمرز, منجی جلانے والوں سے میری درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹبل برن نہ کریں. آپ اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, وہ ہمارے ایگریکلچر اسکواڈز اور EPA کے اسکواڈز آگ بند بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے. آج پھر صبح اریسٹ ہوئے ہیں لوگ, FIR کٹی ہیں, اب فارم اونرز کے اوپر FIR کٹ کے ان کے اریسٹ ہو رہے ہیں. تو لیکن جب تک آپ خود ریئلائز نہیں کریں گے ہم اپنی کسر کسی قسم کی نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ کی جو تعاون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم پارکس کا بھی اس وقت کلوزلی دیکھ رہے ہیں, ان کے ٹائمنگز کو بھی ہم ریویو کر رہے ہیں. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو پلیز جو رات کو, کیونکہ شام کو یہ AQI تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, تو وی آر ناٹ ٹیکنگ ایکسٹریم اسٹیپس فار آؤٹ ڈور ایونٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. لیکن کسی وقت بھی اگر ہم نے اپنی چیز نہ بدلی تو ہمیں یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے. ابھی AQI کی ایوریج اس اسٹیج پر نہیں ہے کہ میں یہ لاک ڈاؤن اس طرح کا لگاؤں, لیکن آپ لوگ چاہے وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں, چاہے وہ آپ کے ایونٹس ہیں, چاہے وہ آپ کی شادیاں ہیں, چاہے وہ آپ کی ریسٹورنٹس ہیں, آپ کے ہوٹلز ہیں, آپ لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ, ہماری ہیلپ لائن کھلی ہے 1373,
آپ اس پہ رپورٹ کریں، گرین ایپ کا استعمال کریں، اس میں ٹریفک کا بھی سسٹم دیا ہوا ہے، جب آپ ٹریفک کو طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ کی کہاں کہاں ڈائیورٹ کریں، کہاں کہاں کنجیشن ہے وہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے، گوگل میپس اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اٹیچڈ ہیں، تو یہ سب چیزیں ہم لوگ مل کر انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اچھا میم آپ نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ 30% کے قریب جو اسموک ہے وہ انڈیا سے پاکستان آتی ہے، لیکن وہاں پر اب دیوالی بھی منائی گئی۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کورونا آیا تو ہم نے ماسک کو لازمی قرار دے دیا اور ٹریفک پولیس اور لوکل پولیس نے اس میں بہت زیادہ سختی کی، لیکن اب یہ جب تک ایک ہفتے کا آپ نے کیونکہ ٹائم اب مزید دے دیا ہے کہ ایک ہفتے تک جو نقشہ بھی بتا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماسک کو لازمی قرار دیا جائے؟ اور دوسرا ہسپتالوں میں جو سانس کے مریضوں کا میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہسپتالوں کو کیا ڈائریکشن؟ نہیں، ہم نے تو ہاسپٹلز میں اسموک کاؤنٹرز شروع کر دیے ہیں، ماسک لازمی قرار دے چکے ہیں ہم، آپ لوگ بھی ماسک پہنیں، اور سارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، آفس ہیں، پرائیویٹ ہیں، آؤٹ ڈور اسپیشلی جب آپ آؤٹ ڈور جائیں، کیونکہ کووڈ کا میں نے تشریح دی ہے ابھی کہ کووڈ ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، لوگوں کے ذریعے آ رہا تھا، لیکن اسموک جو ہے وہ سرحدوں سے آ رہی ہے، وہ ایئر ونڈ سے آ رہی ہے، اس میں ٹرانس باؤنڈری کمپوننٹ ہے، لیکن اس کے اندر ہمارا اپنا جو کمپوننٹ ہے جب اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ کووڈ سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے اس کو پہ قابو پانے کی۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ فیڈر جو ہے وہ کسان استعمال کرے، اگر بات کی جائے زمین ٹھیکے پہ دی جائے تو کسان جو ہے ایک سال میں بھی اس سے 25,000 جو ہے وہ منافع کماتا ہے، اگر سپر فیڈر استعمال کرتا ہے تو وہ 10 سے 15,000 اس پہ خرچہ آتا ہے، اگر وہ برننگ کرتا ہے تو ایک ماچس کی نیلی ہے، تو وہ جو نقصان ہے وہ حکومت کس طرح سے پورا کرے؟ دیکھیں، حکومت نے آلٹرنیٹو دی ہے اور حکومت نے 60% اس کی کاسٹ دی ہے، اور فارمرز جو ہیں فارمرز ان کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے ہم نے اس کو خالی یہ نہیں کہا کہ سپر سیڈر استعمال کریں، ہم نے کسان کارڈ دیا ساتھ، ہم نے ساتھ وہ تمام ای میکنائزیشن کی چیزیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایگریکلچر پیکج کا حصہ ہیں وہ دیے، پھر ہم نے دونوں پالیسیز، ایک پالیسی کے ہم 1,000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور سپر سیڈر خالی سٹبل برننگ کو نہیں روکتا، سپر فیڈر جو ہے وہ کسان استعمال کرے، اگر بات کی جائے زمین ٹھیکے پہ دی جائے تو کسان جو ہے ایک سال میں بھی اس سے 25,000 جو ہے وہ منافع کماتا ہے، اگر سپر فیڈر استعمال کرتا ہے تو وہ 10 سے 15,000 اس پہ خرچہ آتا ہے، اگر وہ برننگ کرتا ہے تو ایک ماچس کی نیلی ہے، تو وہ جو نقصان ہے وہ حکومت کس طرح سے پورا کرے؟ دیکھیں، حکومت نے آلٹرنیٹو دی ہے اور حکومت نے 60% اس کی کاسٹ دی ہے، اور فارمرز جو ہیں فارمرز ان کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے ہم نے اس کو خالی یہ نہیں کہا کہ سپر سیڈر استعمال کریں، ہم نے کسان کارڈ دیا ساتھ، ہم نے ساتھ وہ تمام ای میکنائزیشن کی چیزیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایگریکلچر پیکج کا حصہ ہیں وہ دیے، پھر ہم نے دونوں پالیسیز، ایک پالیسی کے ہم 1,000 سپر سیڈر ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور سپر سیڈر خالی سٹبل برننگ کو نہیں روکتا، سپر